بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا، آپ کو علم کی دولت سے مزین کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ پس چنانچہ جیسے ہی اللہ نے حضرت آدم کی تعظیم کا حکم دیا، تمام فرشتے سوائے ابلیس کے سارے حضرت آدم کی تعظیم میں جھک گئے۔ ابلیس چونکہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، لیکن وہ رہتا فرشتوں کے ساتھ ہی تھا، تو اس کو بھی حکم تھا اللہ کا، لیکن اس نے عناد میں، تکبر میں، ہٹ دھرمی میں، اپنی اکڑ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس حکم عدولی کی پاداش میں اسے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا، اسے دھتکار کر بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ یہاں سے ابلیس کی بنی نوع انسان سے عداوت اور رنجش شروع ہوئی، اور اس کی جو بنیاد بنی، اس کی جو وجہ بنی، وہ تھا تکبر، عناد، ہٹ دھرمی۔ کیونکہ ابلیس یہ سمجھتا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں اور آدم مجھ سے غیر افضل ہے، تو یہ کیسے میں گوارا کر لوں کہ میں اپنے سے کمتر کے آگے جھک جاؤں۔ تو اس کے اندر یہ تکبر تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ جب اسے نکالا گیا تو چونکہ وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا، وہ بھی اپنے وقت کا، اللہ کا بہت عبادت گزار تھا، تو اسے تکلیف ہوئی۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے، اور میں تیری نعمتوں سے، تیری عنایتوں سے، تیری رحمتوں سے اس آدم کی وجہ سے محروم کیا جا رہا ہوں۔ میری محرومی کی اور میری بربادی کی اور میرے غارت ہونے کی وجہ یہ آدم ہے۔ پس چنانچہ میں بھی تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہرگز آدم کو اور بنی نوع آدم کو، آدم کی اولاد کو چین اور سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ میں بھی اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اسے تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ جس طرح سے اس کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو بھی میں تیری بارگاہ سے نکال دوں۔ جیسا میں برباد ہوا، ایسا اس کو بھی برباد کر کے چھوڑوں گا۔ اس نے اللہ سے یہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جا، میں نے تجھے اختیارات دیے، مہلت دی، بہت ساری چھوٹ دے دی، اور اس کے بعد اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ کرے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات اس سے ارشاد فرمائی اور کہا کہ جو میرا ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، تو اسے برباد نہیں کر پائے گا۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کی مدد کروں گا، اسے تیرے مکر و فریب سے بچاؤں گا، اسے تیرے مکر و فریب سے دور رکھوں گا۔ یہ اللہ نے اس سے کہا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو شیطان کی مکاریوں سے محفوظ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی خاص نظر ہے، اللہ کی خاص رحمت اور نعمت ہے۔
میں آپ سے بھی کہوں گا، میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا، آج آپ جو یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے خاص الخاص فضل کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے خاص الخاص فضل کا صلہ ہے، اللہ کا خاص الخاص فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا بنا کر اپنے در کا دروازہ کھول کے آپ کو یہاں لا کے بٹھا دی۔ معمولی بات نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ہیں اس روح زمین پر جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ آج کون سا دن ہے، جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ مسجدیں کیا ہے، اللہ کتنا پیارا ہے، اللہ کے احکامات کتنے پیارے ہیں، اللہ کی شفقتیں مہربانیاں کتنی پیاری ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں اس روح زمین۔ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ نے یہ مبارک مواقع ہمیں دیے۔ شیطان مردود کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، اس کی مکاریوں اور اس کی عیاریوں سے دور اور محفوظ رہنے کے لیے یہ مجالس اور یہ مواقع ہمیں عنایت ہوئے کہ جن میں بیٹھ کر ہم وہ باتیں سنتے ہیں کہ جو شیطان کی مکاریوں اور فریب کاریوں سے ہمیں بچا لیتی ہیں۔ تو کان کھول کر سنیے، اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ سنیے کہ جو بات آج کہوں گا اللہ کرے صحیح انداز میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر سکوں، اور اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ انسان اور ابلیس، شیطان کا جھگڑا شروع ہی دن سے، پہلے ہی دن سے اس نے کہا میں پوری کوشش کروں گا برباد کرنے کی۔ اللہ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ پھنسیں گے نہیں۔ اللہ نے حفاظت کے لیے اپنا دین دے دیا کہ یہ جو دین ہے اس دین پر عمل کرو گے شیطان سے محفوظ رہو گے۔ اور جہاں دین کو چھوڑا، ذرا سی بھی لاپرواہی یا غفلت برتی، وہاں فوراً چور دروازوں سے، مکاریوں اور عیاریوں سے شیطان تمہیں پھنسا لے گا۔ خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس تک نہیں ہوگا۔ جب آنکھ بند ہوگی، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی مہلت ختم ہو جائے گی، آنکھ بند ہوگی اور پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ پھر سوائے افسوس کے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں رہے گی کہ سوائے افسوس کے کاش سن لیا ہوتا، مان لیا ہوتا، عمل کر لیا ہوتا، بری چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا۔ تو دین میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ جو دین پر عمل کرے گا وہ شیطان کی مکاریوں سے محفوظ رہے گا۔ جس زندگی میں، جس انسان کی زندگی میں دین ہوگا وہ شیطان کی مکاریوں سے محفوظ رہے گا۔ جس معاشرے میں دین ہوگا وہ معاشرہ شیطانی فتور اور مکاریوں سے محفوظ ہوگا۔ جس گھرانے میں دین ہوگا وہ گھرانہ شیطان کی مکاریوں اور عیاریوں سے محفوظ ہوگا۔ جیسے سردی کا موسم ہے، اب سردی کو پڑھنا ہے، وہ موسم ہے، اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے۔ اب اس سے محفوظ رہنے کے لیے انتظام آپ کو کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم دے دی، اللہ نے انسان کو وہ چیزیں دے دی، عقل دے دی کہ کپڑے بنا لے، عقل دے دی کہ لحاف اور چادریں اور شال اور کمبل بنا لے، عقل دے دی کہ جیکٹ اور سویٹر بنا لے۔ اس کے لیے اللہ نے مٹیریل دے دیا۔ اب تیرا کام بنانا اور بنانے کے بعد اس کو پہننا، اس کا استعمال کرنا، سردی سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے اصول بنا دیے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ چیز ہمیں کرنی پڑے گی، سویٹر پہننا پڑے گا، جیکٹ پہننی پڑے گی، لحاف اوڑھنا پڑے گا، شال پہننی پڑے گی، کمبل اوڑھنا پڑے گا، محفوظ رہیں گے سردی سے۔ یہ طریقہ کار بتا دیا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ تو ڈرتے رہیے۔ کوئی بعید نہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کا جانی نقصان بھی بھگتنا پڑ جائے۔ تو اللہ نے تو انتظام کر دیا، اللہ نے تو انتظام کر دیا۔ اب یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ہم کتنے بچتے ہیں۔ جو لاپرواہی کرے، جو بے اعتدالی کرے، نقصان وہ خود بھگتے گا۔ تو شیطان کو اللہ نے اجازت دے دی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ پوری کوشش کر رہا ہے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ نے اپنا دین دے دیا کہ یہ دین ہے، یہ تمہارے پاس ہوگا، محفوظ رہو گے۔ یہ دین اگر تمہارے پاس نہیں رہے گا تو شیطان کی مکاریوں اور عیاریوں میں پھنس جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کا مبارک دین ہے جو اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اور واسطے سے ہر دور ہر زمانے میں موجودہ انسان لوگوں تک پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین عطا فرمایا، وہی دین جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا، اور سلسلے وار بترتیب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا رہا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی، اور وہ دین آپ پر آ کر، چونکہ آپ جو ہے آخری نبی ہیں، وہ دین کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، اب وہ دین مکمل ہو گیا، اور قیامت تک یہی دین رہے گا۔ اسی دین پر زندگی بسر کرنی ہے، اسی دین پر عمل کرنا ہے، اسی دین میں کامیابی اور ترقی اور خوشحالی ہے اور آخرت کی سرخروئی ہے۔ اب دین کوئی نیا نہیں آئے گا،
دین کے اندر کوئی چینجز، کوئی تبدیلی کی بھی کوئی گنجائش نہیں. یہ دین کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، دین کامل ہو گیا. ذرا سی بھی گنجائش اس میں جو ہے کسی چیز کے بڑھانے کی یا کسی چیز کی گھٹانے کی نہیں رہی. اور اللہ اس دین سے راضی ہے. قیامت تک کے لوگ اس پر عمل کریں گے، اللہ اس سے راضی ہے. اب دین کے اندر جو باتیں بتا دی گئیں، جو احکامات اللہ نے بتا دیے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اسی پر ہماری زندگی کا گزر بسر ہے. انہی چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے اور انہی چیزوں پر ہمیں جو ہے مرتے دم تک قائم رہنا ہے. کیا کرنے کے کام ہے وہ کرتے رہنا ہے، کیا چھوڑنے کے کام ہے وہ ہمیں چھوڑے رکھنا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو دین، مبارک دین ہمیں ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس دین کے اندر وہ برکتیں ہیں، اس دین کے اندر وہ خیر ہے، اس دین کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ جس نے بھی دین کو قبول کیا، اور قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ 100% اس پر عمل پہ کھڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت تو بننی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین لے کر یا دین اپنا کر یا دین پہ عمل کر کے کسی کا نقصان ہو گیا ہو، کوئی برباد ہو گیا ہو. ایسا بالکل نہیں ہوا. اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نوازا، ایسا نوازا، ایسا نوازا کہ دنیا حیران ہو گئی کہ یہ شخص کیا تھا اور کیا ہو گیا. خود صحابہ اکرام کی زندگیوں کی مثالیں ہمارے سامنے بے شمار ہیں کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں اور دین پر آ کر وہ کیا بن گئے. امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت اور اپنے زمانے کے دنیا کے ایک بڑے حصے کے حکمراں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ اعزاز بخشا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے 3 بڑے بر صغیر، دنیا کے 3 بر اعظم کے حکمراں بنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے عمر، تو کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ تو کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت سے ہوا کہ آج آدھی دنیا کی حکمرانی تیرے پاس ہے. اور ایک وقت وہ تھا کہ عمر تیرا باپ تجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور تجھ سے اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے. وہ شام کو آ کے باپ کے ہاتھ کی مار کھانی پڑتی تھی اور ڈانٹ سننی پڑتی تھی. لیکن آج تو کیا سے کیا ہو گیا. ایسی سینکڑوں مثال ہیں، ایسی سینکڑوں ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، قبول بامعنی اس پر 100% عمل پہ آ گئے. اللہ نے راتوں رات زندگیاں بدل دی اور ایسے ہیرے بنا دیے، ایسے روشن ستارے بنا دیے کہ وہ قیامت تک چمکتے رہیں گے. قیامت تک لوگ ان کے نام لیتے رہیں گے، ماننے والے اور غیر ماننے والے بھی. ان کے ذریعے سے پھر اللہ نے جو خیر کے کام دنیا میں وجود میں آئے، ماننے والے تو ٹھیک ہیں، نہیں ماننے والے ان سے متاثر ہو کر ان کاموں کو اپنانے پر مجبور ہو گئے. ابھی ایک صاحب کچھ دن پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں اور اسلام کے جو اصول اور جو قوانین ہیں، حکومتیں ان پر عمل کرنے کے پر مجبور ہو گئی کیونکہ اس سے بہترین تدابیر اور پلاننگ اور اس سے بہترین کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ان لوگوں کی کرامات، ان لوگوں کی بزرگی، ان لوگوں کی خوبیاں، ان لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں وجود میں آنے والی خیر کہ جس کو دنیا ماننے کے پر مجبور ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ دین کی برکت سے ہوا. آج وہی دین ہمارے سامنے بھی ہے، وہی مطالبہ ہم سے بھی ہے، وہی چیز ہم سے بھی کہی جا رہی ہے. اسی کو اپنانے کی، اسی کو قبول کرنے کی، اسی پر عمل کرنے کی نصیحتیں آج ہم سے بھی کی جا رہی ہیں کہ اس دین کو 100% اپنا لو، 100% اس دین کو قبول کر لو، 100% اس دین پر جم جاؤ. امتحان ضرور ہوگا، آزمائشیں ضرور آئیں گی، شیطان رخنا ضرور ڈالے گا، وہ روکنے کی، بھٹکانے کی کوشش ضرور کرے گا کہ کبھی کسی راستے سے، کبھی کسی راستے سے وہ برباد کرنے کی کوشش ضرور کرے گا. لیکن ان آزمائشوں اور ان امتحان کو پاس کرنے کے بعد کامیابی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے کامیابی بھی ہی کامیابی ہے. تو یہ دین جو ہے ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت، اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ دین اگر زندگی میں ہے تو کامیابی ہے، اور دین اگر زندگی سے رخصت ہے تو ناکامی ہی ناکامی. سب سے پہلی چیز ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں دین پر کتنا عمل ہو رہا ہے، ہمارے خاندان میں دین پر کتنا عمل ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں دین کتنا ہے، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں دین کتنا ہے. سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت، اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ میری بھی زندگی 100% دین پر آ جائے، میرے گھر والوں کی زندگی بھی 100% دین پر آ جائے، میرے بچوں کی زندگی بھی 100% دین پر آ جائے. تب کہیں جا کر میں اس دنیا کا ایک کامیاب ترین انسان بن سکتا ہوں. اگر میری زندگی میں دین نہیں ہے، میرے گھر والوں کی زندگی میں دین نہیں ہے، میرے بچوں کی زندگی میں دین نہیں ہے، میرے معاشرے میں دین نہیں ہے، تو میں ایک کامیاب انسان نہیں ہوں، میں ایک ناکام انسان ہوں. تو دین کو زندہ کرنا،
دین کو آباد کرنا، دین پر خود بھی قائم رہنا اور دین کی طرف دوسروں کو بلانا، یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کو برباد کرنے کے جو ذرائع ہیں، دین سے دور کرنے کے جو ذرائع ہیں، دین سے دور ہٹانے کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائعوں کو روکنا، ان چیزوں کو ختم کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج دین کو عام کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ بہت ساری کوششیں اور بہت ساری محنتیں امت میں ہو رہی ہیں، لیکن وہ ناکافی ہیں، وہ ناکافی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ دین کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا کتنا وقت نکالتے ہیں؟ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ نے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا فارغ کر رکھا ہے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے میں آپ نے فارغ کیے؟ آپ کے پاس ایسا کوئی شیڈول ہے آپ کا خود کا اپنا کہ میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنا اتنا وقت فارغ کرتا ہوں؟ ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے نا۔ اس کے بنسبت آپ کے کاروبار کرنے کا آپ کے پاس ٹائم آپ نے فکس کر رکھا ہے، آپ کی اسٹڈی کرنے کا ٹائم آپ نے اپنے پاس فکس کر رکھا ہے، آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانے کا آپ نے ٹائم فکس کر رکھا ہے، شادی بیاہ میں جانے کا آپ کا ٹائم فکس ہے، اور دیگر کام کرنے کا آپ کے پاس سارا ٹائم فکس ہے، پورا شیڈول بنا ہوا ہوگا، یا نہیں بھی بنائے تو ضرورت پر آپ وقت نکال کر ہی لیتے ہوں گے۔ لیکن دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، سوائے یہ جمعے کی چند گھڑیوں کے، سوائے یہ جمعے کے چند منٹ کے۔ اس میں کیا سیکھ پائیں گے، کیا سمجھ پائیں گے، کیا ہو پائے گا؟ ہفتے میں 7 دنوں میں صرف آدھا پونا گھنٹہ کافی ہے؟ یہ نہیں کافی ہے نا، بالکل بھی کافی نہیں ہے، بالکل بھی کافی نہیں ہے، آپ چاہے اس بات کو مانیں یا نہیں مانیں۔ اس کے بنسبت دین کو مٹانے کے لیے، دین کو برباد کرنے کے لیے، زندگیوں سے دین نکالنے کے لیے اور تباہی کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں ہر سیکنڈ، ہر لمحہ محنت ہو رہی ہے، اس سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں اس میں، اور پورا کے پورا ایک شیطانی نظام کام کر رہا ہے، ایک شیطانی جال کام کر رہا ہے، اس کا تدارک کا بھی کوئی انتظام نہیں، اس کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، افسوس کرنے کی گھڑی ہے، افسوس کرنے کی گھڑی ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ایک طرف دین کو برباد کرنے کی کوششیں اور پلاننگیں اور تدابیریں عروج پر ہیں، اور وہ شیطانی فطور اور شیطانی مکاریاں اور عیاریاں روز بروز پختہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک دن کہیں وہ نہ آ جائے کہ ہم دین سے بالکل غیر مانوس ہو جائیں، غیر متعارف ہو جائیں، یہ باتیں کہنے سننے کا بھی کوئی موقع نہیں بچے، کوئی شخص بتانے والا بھی نہیں بچے اور سننے والے بھی نہیں بچے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہونے کا وقت ہے۔ ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین گھرانہ، ایک بہترین فرد بننے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو سامنے رکھ کے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے گھر کو دور رکھے، اپنے خاندان کو دور رکھے، اپنے معاشرے کو دور رکھے۔ اب آپ دور کن چیزوں سے رکھیں گے؟ تباہی والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ برباد کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ شاید آپ مجھ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہوں، لیکن میں نے کچھ اپنے طور پر جو چیزیں سمجھی ہیں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جو ناسور اور جو تباہیاں اور جو خرابیاں اور جو بگاڑ کی جڑیں جو ہمارے معاشرے میں بہت گہرائی تک اتر گئی ہیں اور بہت گہری پھیل گئی ہیں، شاید آپ کی ان چیزوں پر نظر ہو، یا نظر نہیں ہو تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تباہی اور ہماری بربادی، وہ خاص طور سے مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کی تباہی اور بربادی کا جو بونڈر ہمارے سر پہ منڈرا رہا ہے، وہ ناکافی ہے، ناقابل برداشت ہے، اور اس میں سب سے پہلا نقطہ اور سب سے پہلی تباہی ہے نشہ۔ یہ نشے والی جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ہوا میں عرض نہیں کر رہا۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر اور خاص طور سے نوجوانوں کے اندر 20 سال 25 سال اور یہاں 14-15 سال کی عمر کے بچے ہمارے، یہ ہماری جنریشن جس کو آگے جا کے مستقبل میں قوم و ملت کا سرمایہ بننا ہے، قوم و ملت کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پہ آنی، جن کی زندگی کا بہترین وقت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا اور بنانے کا، پڑھنے کا، کامیاب بننے کا، اور اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کا، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو محفوظ رکھنے کا، اپنی جسمانی خوبیوں کو محفوظ رکھنے کا، اپنے آپ کو نکھارنے کا اور بنانے کا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس دنیا میں کوئی عظیم کام لے۔ یہ وقت ہے اس جنریشن کا، لیکن آج ہماری یہ نسلیں، آج ہماری یہ پیڑھی اور امت کا یہ قیمتی سرمایہ اور یہ امت کا ایک قیمتی ذخیرہ آج لٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کس سنجیدگی سے اس بات کو سن رہے ہیں، یا کس سنجیدگی سے میں آپ کے سامنے عرض کر پا رہا ہوں،
لیکن حقیقت ہے کہ جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائے، جس قوم کے نوجوان تباہ ہو جائے، وہ قوم مستقبل میں کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ قوم مستقبل میں کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ قوم ترقی کرنے کی بات تو چھوڑیے، وہ قوم نے خود اپنے پیروں کو کاٹ لیا، وہ بیساکھی تک پر نہیں ٹک سکتی، وہ معذور قوم ہو گئی، وہ اپاہج اور لاچار قوم ہو گئی۔ وہ قوم کبھی بھی دنیا میں خوشحالی اور ترقی کے دن نہیں دیکھ سکتی جس نے اپنے نوجوانوں کو نہیں سنبھالا، جس نے اپنے نوجوانوں کی تعمیر اور ترقی نہیں کی، جس نے اپنے نوجوانوں کی بہترین ذہن سازی نہیں کی، جس نے اپنے نوجوانوں کو ان برائیوں سے نہیں بچایا۔ لیکن آج افسوس صد افسوس، ہمارا یہ قیمتی سرمایہ، میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے گھر کے اندر تجوری میں رکھے ہوئے آپ کے زیور اور آپ کے پیسے اور آپ کا قیمتی مال، اس سے بھی زیادہ قیمتی اور اس سے بھی زیادہ عزیز تر یہ ملت اسلامیہ کے نوجوان ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے آپ کی زندگی بھر کے سرمایوں کو چرا کے لے جائے، اس پر آپ کو جتنا افسوس ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ افسوس کی گھڑی ہے کہ آج امت مسلمہ کے نوجوان بچے نشے میں برباد ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اور صرف ایک زندگی کو برباد نہیں کر رہے، ہماری قوم کی بہن بیٹیوں اور بچیوں کے بھی مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لائق نہیں بچیں گے۔ کہاں سے لاؤ گے قوم کی بچیوں کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے وہ نوجوان؟ کہاں سے لاؤ گے قوم کی ترقی کرنے کے لیے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، قوم کو پختہ کرنے کے لیے مضبوط بازو؟ کہاں سے لاؤ گے قوم کو تعمیری کام کے لیے کھڑا کرنے کے لیے مضبوط ذہن اور فکر؟ آج حملہ ہے ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے قیمتی سرمایوں پر۔ آپ دنیا کا حال چیک کیجئے، وہ ممالک جہاں نوجوان نہیں بچ رہے ہیں، جہاں بڑی تعداد بوڑھوں کی ہو گئی ہے، وہ رو رہی ہیں، وہ قومیں رو رہی ہیں کہ جنہوں نے ایک وقت میں اپنے یہاں یہ قانون پاس کیا تھا کہ بچوں کے عدد میں کمی کی جائے اور بچے کم پیدا کیے جائیں، آج اس صورتحال پر پہنچے ہیں کہ ان کے یہاں وہ ملک تو بڑا ترقی یافتہ ہو گیا، کاروبار تو بڑے وسیع ہو گئے، لیکن اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے ان کے پاس نوجوان نہیں ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، وہ مجبور ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ نوجوان ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ بوڑھوں کی تعداد میں، آپ بزرگ برا نہیں مانیے گا، لیکن جو انہوں نے بنایا ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوان نہیں ہے ان کے پاس۔ بچوں کی شرائط ختم ہو گئی، بچے پیدا ہونا بند ہو گئے، کیونکہ وہ برائیوں میں، نشے میں، آوارگی میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ختم کر لیا کہ بچے اب پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں، ایک دو بچے پیدا کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ سارا ہوا ہے یہ نشے کے چکر میں۔ آج ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کو، ان بچوں کو، اس آنے والی نسل کو اگر اس تباہی سے نہیں بچائیں گے تو یہی رونا ہم بھی روئیں گے، یہی رونا ہمیں بھی رونا پڑے گا۔ یہ تباہی اور بربادی کا بونڈر ہمارے سر پہ بھی ہے، اس نقصان کا خامیانہ صدیوں تک نہیں بھگت پائیں گے ہم۔ میری اس بات کو یاد رکھ لینا کہ اگر اس وقت مسلمان بیدار نہیں ہوئے اور اس نشے کے ناسور کو اپنے معاشرے سے ختم نہیں کیا، امت کے ایک ایک نوجوان کو نہیں بچایا، تو صدیوں تک میں بہت سوچ سمجھ کر جملہ بول رہا ہوں، صدیوں تک اس کا ازالہ نہیں کر پاؤ گے، صدیوں تک ازالہ نہیں ہوگا۔ وقت ہے آج وقت ہے کہ اس ناسور کو ہم اپنے درمیان سے ختم کریں، اپنے اندر سے ختم کریں۔ یہ نشے کی جو برائی، یہ جو لت آج بڑھتی جا رہی ہے، پنپتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، جس کو روکنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کو روکنے کے لیے بہت بیدار مغزی کے ساتھ، ہمت حوصلے کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ، تعاونوا علی البر والتقوی کے ساتھ۔ اب تو میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، اس کا سپورٹ کرو، اس کی معاونت کرو، اس کی تائید کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرو کہ اللہ، ہماری قوم جس تباہی کی طرف جا رہی ہے، اللہ ہم اتنے نہتے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم صرف دعا تک ہی بچے ہیں، لیکن یہ آخری چیز دعا ہے، اس سے تو اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے۔ دعا کرنا شروع کر دو کہ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ جو لوگ اس نشے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے۔ تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق ہمیں بنا دے کہ ہم ان کا کس طرح سے سپورٹ کریں، کس طرح سے ان کے بازو بنے، کس طرح سے ان کی طاقت بنے، اور کس طرح سے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم کہاں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بربادی کے دہانے پر ہم قوم، آگے کے حقائق سنیے۔ یہ نشہ، اس کی جڑیں اتنی گہری ہو گئی ہیں، یہ ناسور اتنا پھیل گیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 12 سال کی عمر سے، شاید میں اپنی اس بات میں غلط ہوں، لیکن جو دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ 12 سال 10-11 سال کی عمر کے بچے ہمارے سگریٹیں پی رہے ہیں۔ جو جوانی کا پیک ٹائم ہے، 18 سے 20 سال 25 سال کی عمر میں گانجا اور شراب اور پاؤڈر، اور آج کل ایک نیا نشہ ٹرینڈ میں ہے MD، اس کے عادی بن چکے ہیں۔ آپ
میرے پاس وقت نہیں ہے اس کے بارے میں بتانے کا، لیکن آپ سرچ کر کے دیکھیے گا، آپ ایم ڈی کے بارے میں سرچ کر کے دیکھیے گا کہ کتنا تباہی کن نشہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس کی لت کے عادی بن چکے، اس میں ملوث ہو گئے۔ میرے کو ایک صاحب نے بتایا دیواس کے اندر، شاید میں تو دعا کروں گا اللہ سے کہ وہ یہ بات غلط ہو، لیکن اگر سچ ہے تو اللہ ہی حفاظت فرمائے، 14 سے 15 لوگ اس چیز کو سپلائی کر رہے ہیں، 14 سے 15 لوگ، اور ان میں سے 10 مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 10 لوگ مسلمان ہیں جو اس چیز کو سپلائی کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو سپلائی کر رہے ہیں، یہ جو بیچ رہے ہیں، اور یہ کن لوگوں کو بیچ رہے ہوں گے، ان سے کون لوگ خرید رہے ہوں گے، کس کو تباہ کر رہے ہیں، کس کو برباد کر رہے ہیں، کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کس کی زندگی برباد کر رہے ہیں، کون سے گھرانوں کو ویران کر رہے ہیں، اور کس امت کو تباہ کر رہے ہیں۔ آج یہ خون کے آنسو رونے والی بات ہے کہ جو ملت، جو قوم جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے برپا کیے گئے ہو، آج وہ لوگ خود برائی کو پھیلا کر عام کر رہے ہیں اور برائی کو فروخت کر رہے ہیں۔ کس کو بیچ رہے ہیں؟ کون خرید رہا ہے ان سے؟ یہ ہمارے ہی بچے، ہماری قوم کے نوجوان، ہمارے ہی لوگ۔ اللہ نہیں کرے کہ ان لوگوں کا نام مجھے لینا پڑ جائے۔ میں بہت آگ کے انگارے پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں آگ کے انگارے پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ آپ بس میری بات کو تقریر مت سمجھیے گا، میرے پیچھے، اس کے پیچھے مجھے کتنے اعتراضات جھیلنے پڑ سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی گالیاں سننی پڑ سکتی ہیں، کتنے لوگوں کی سازش کا میں شکار ہو سکتا ہوں، کتنے لوگ میرے پیچھے پڑ سکتے ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ میں جوش میں بات نہیں کر رہا، یہ اتنی ڈنکے کی چوٹ پر پورے دیواس کی کسی بھی مسجد کے کسی بھی امام یا کسی بھی مقرر کو آپ اس عنوان پر سن لو، کوئی بول دے تو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارے بولتے نہیں، ان کے نہیں بولنے کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ وہاں کی انتظامیہ ان سے نہیں چاہتی کہ آپ اتنا تلخ کرو، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مسجد میں جو انتظامیہ لوگ ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میں راتوں کو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اتنے نیک لوگ ہیں میری اس مسجد کے انتظامیہ میں، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے شہدائی پیدا کرے کہ جو بیچارے میرا سپورٹ کرتے ہیں۔ آج میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اپنی ہمت، اپنی جرت پہ نہیں، ان لوگوں کی محبت اور تائید پر کہہ رہا ہوں۔ میری اس بات کی آپ لوگ قدر کرو، میری اس بات اور میرے ان جذباتوں کی آپ قدر کرو۔ یہ سنجیدگی آپ کے اندر آنی چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو امت کے اندر سے ختم کرنا ہے۔ ان ناسور سے ہمارے نوجوان محفوظ ہو جائے، ان تباہیوں سے ہمارے نوجوان محفوظ ہو جائے۔ آج میں اس کے آگے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ لڑکے خرید کے اس کا نشہ کر رہے ہیں، اور اس کا نشہ کرنے کے بعد جسمانی طور پر انسان کے اندر جو طاقت اور جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کے بعد وہ اپنے اندر وہ ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے، اس کے اندر جو ڈیزائرز آتے ہیں اور جو اس کی جسمانی قوت بڑھتی ہے، وہ اپنی اس جسمانی قوت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے پاس جاتا ہے، وہ حرام خوری کرتا ہے، پھر اب وہ زنا کرتا ہے۔ اب اس کو زنا کرنے کے لیے کہیں کوئی انتظام یا کوئی بندوبست ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ اب اس کی بیوی ایک وقت تک اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اب اس نے تو دوائی کھائی ہوئی ہے، وہ بیچاری اپنے جذبات، اپنی قدرتی نیچرل پروسیس پر ہے، وہ تھک جاتی ہے، یہ نہیں تھکتا۔ تو اب حد یہ ہے، بتانے والے نے یہ تک بتایا ہے کہ بیویوں تک کو دینا شروع کر دیا، لڑکیوں تک کو دینا شروع کر دیا۔ آپ تباہی کا اندازہ لگا سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو۔ پھر ایک بار جس نے یہ لے لیا، جس کو اس چیز کی لت پڑ گئی، وہ پھر پیچھے نہیں آئے گا، وہ آگے ہی جائے گا۔ جن بچیوں کو ان مردودوں نے، ان خبیثوں نے، ان نالائقوں اور ان بدبختوں، ان ذلیلوں، ان رذیلوں نے اس کا عادی بنا دیا، ان بچیوں کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر ڈیروں پہ اور کوٹھوں پہ بیٹھیں گی، وہ تو عادی بن گئی نا اس کی، وہ تو ملوث ہو گئی نا اس پہ۔ اگر انہوں نے ان کی بیوی کو دے دیا تو اب بیوی کو بچانے کے لیے اب یہ کیا کریں گے؟ کس تباہی پر ہے میرے دوستوں، کس بربادی پر ہے ہم؟ سوچنے والی، غور کرنے والی بات ہے۔ ان ممبروں سے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ان ممبروں سے یہ بات قوم کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ ان ناسوروں کو سمجھیے، ان رذیلوں سے، یہ میں کسی کو طنز نہیں کر رہا، شاید میرے یہ تلخ جملے کسی کو اس کام سے روکنے کے لیے کافی ہو جائیں، بس اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ان کو ختم کرنا ہے، ان کو، اس سے قوم کو بچانا ہے، نوجوانوں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بات دل میں اتار دے، اور جو سننے والا ہے اس میں ملوث ہو وہ آج ہی سے توبہ کر لے، اور جو اس میں ملوث نہیں وہ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اس سے بچا، اور اس کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں کہ ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے۔ کوئی نشہ ختم کرنے کی مہم کے لیے اگر شہر کے اندر کوئی آواز بلند کرے گا، کوئی اٹھے گا، کوئی کھڑا ہوگا، تو ہم اس کے مضبوط بازو بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس آگ کی بھٹی پہ اس کو تنہا بٹھا کر نہیں بھاگیں گے، ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کا تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔